کوئی بھی فرد یا قوم جب مسلسل ظلم کرتی ہے تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے اور اس میں روشنی داخل نہیں ہوتی، اور خاص کر اس کے دل اور ذہن میں علم کی روشنی داخل نہیں ہوتی، احساس داخل نہیں ہوتا، اور وہ قوم آہستہ آہستہ اس کے دل اور دماغ دونوں میں وحشت بھر جاتی ہے۔ اور اسرائیل سے سامنے آنے والی یہ خبر جو خود ان کی ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح ان کے ذہن اور ان کے دماغ بند ہوتے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کے، اور جو یہودی بچے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی ہے، اور نتن یاہو کو اب یہ فکر ہونے لگی ہے کہ اس کی قوم کا مستقبل کیا ہوگا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیل کی ایجوکیشن منسٹری نے حال ہی میں ایک رزلٹ جاری کیا ہے، اور وہ رزلٹ ہے 9ویں کلاس کے طالب علموں کا۔ اس میں تقریباً 30,000 سے کچھ اوپر طالب علم تھے جنہوں نے 9ویں کلاس کا امتحان دیا، لیکن اس کا جو نتائج ہیں وہ جب آنا شروع ہوئے تو اس حد تک خوفناک تھے کہ ان کو وزارت تعلیم نے چھپا لیا اور چھپانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں سے لیک ہو گئے، اور اس کے بعد اسرائیل کی میڈیا کی زینت بن گئے، اور اسرائیل کے اخباروں نے چھاپ دیا کہ تمہاری قوم جو دنیا میں ظلم کرنے جا رہی ہے، جو تحقیق کے میدان میں سامنے آنا چاہتی ہے، جو دنیا میں علم کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتی ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کے 97% بچے 9ویں کلاس کے سائنس کے ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں، اور صرف 3% بچے ایسے تھے جو اس حد تک پہنچے ہیں جس کو تسلی بخش کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ان 3% جو بچے کچے بچے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت بھی، علمی قابلیت یہ ہے کہ وہ سائنس میں صرف اتنے ہی مارکس لے سکے جتنی مارکس پاس ہونے کے لیے ضروری تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ یہ قوم جو علم اور تحقیق کے میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتی تھی، وہ خاص طور پہ سائنس کے ایگزام میں کتنی پیچھے رہ گئی ہے، یہ آپ کو اس کے اعداد و شمار نے، خود اسرائیل کے جاری کردہ اعداد و شمار نے بتایا ہے۔ اب معاملہ صرف یہی نہیں رکا ہوا، معاملہ یہ ہے کہ ان کے 37% بچے ایسے ہیں جو ریاضی میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ بنیادی ریاضی ہے، یہاں سے علم اور تحقیق کے لیے کام شروع کیا جاتا ہے۔ 9ویں کلاس وہ ہے، 9th اسٹینڈرڈ وہ ہے جس میں 37% اس کے بچے ایسے ہیں جو ریاضی کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، اور جو باقی لوگ بھی ہیں، جو باقی ماندہ بچے ہیں، ان کی کارکردگی بھی غیر معمولی نہیں ہے، صرف پاسنگ مارکس والی جو صورتحال ہے وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 36% بچے وہ ہیں جو انگریزی زبان کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد فیل ہونے کے بعد جو بچے کچے بچے ہیں ان کی حالت بھی یہ ہے کہ وہ انگریزی میں انہوں نے کوئی غیر معمولی تیر نہیں چلایا، بس کچھ ایسے نمبرز لیے ہیں جن کو آپ گزارے والے نمبرز کہہ سکتے ہیں۔ یہودی قوم خود کو فخر کے طور پہ پیش کرتی ہے پوری دنیا میں، اور یہ بات بتاتی ہے کہ کہیں پہ بھی علم اور تحقیق کی بات ہوگی تو آپ کو یہودی ملیں گے، علم حاصل کرتے ہوئے ملیں گے یا تحقیق کرتے ہوئے ملیں گے۔ دنیا کی بیشتر کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے پڑھ ڈالی ہیں، بیشتر علوم پہ انہوں نے دسترس حاصل کر لی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران بہت ہی غیر معمولی قسم کی جو سائنسی ایجادات ہیں اس میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس میں ڈی این اے کے حوالے سے کام کرنا ہو تو بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کا نام لوگ لیتے ہیں، وہ بھی ایک یہودی تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب جدید دنیا کی بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گوگل ہو یا مائکروسافٹ ہو یا ایپل ہو، وہاں پہ بھی اس کو اوپر لانے میں تیزی سے گرو کرنے والی کمپنیز میں بھی یہودی ہی تھے۔ مارک زکربرگ جو فیس بک کے بانی ہیں وہ بھی یہودی ہے، اور اس طرح ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو یہودی ہیں، اور انہوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں غیر معمولی طور پہ ابھر کر سامنے آئے ہیں اور بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ نتن یاہو کو یہ پریشانی اور یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اس کی قوم کا مستقبل کیا ہوگا ایک ایسے وقت میں جب اس کے 97% بچے ریاضی میں پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اس میں فیل ہو رہے ہیں، تو آگے جا کے اس کی جو صورتحال ہے وہ کس قدر خراب ہوگی اسرائیل کی، یہ بہت سے لوگ اس کو بہت ہی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک رزلٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بہت بڑی بات کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل خطرے میں ہے صرف اس لیے کہ 9ویں کلاس کا رزلٹ خطرے میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 7 سال کے دوران علم حاصل ہی نہیں کر رہے۔ پچھلے 7 سال کے دوران جو اسرائیل میں تعلیم کا نظام ہے وہ بہت ہی بری طرح گر چکا ہے۔ اس کے ٹیچرز اسٹرائک کرتے رہے ہیں،
اس کے ٹیچرز ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اس کے ٹیچرز اسرائیل میں پڑھانا ہی نہیں چاہتے، اور بہت سارے ایسے ان کو شکایات ہیں جس کی وجہ سے وہ نظام تعلیم کا اسرائیل کی حصہ نہیں بننا چاہتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، بڑی تعداد میں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو پرکشش نوکریوں کی تلاش میں ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ریاست کے طور پہ قائم رہے سو رہے، لیکن وہ یہاں سے نکلیں، بھاگیں، کیونکہ وہ یہاں مستقل نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ اسرائیل کچھ اس طرح کی جنگیں چھیڑ چکا ہے کہ اب اسرائیل مسلسل ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے، اور وہ اس انگارے کے قریب رہیں گے، اسی میں رہتے رہیں گے تو وہ بھی جل جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ اب جو پوسٹ کووڈ سیناریو ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل میں، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ 2019 میں بھی بچے اچھا نہیں پڑھ رہے تھے، 2020 میں کووڈ آ گیا، بچے اچھا نہیں پڑھ رہے تھے، 2021 میں ورک فرام ہوم، 2020 میں ورک فرام ہوم، اسٹڈی فرام ہوم، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور اسکول بند ہوئے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے بچوں کا جو تعلیمی معیار ہے وہ خاصا گر گیا وہاں پر۔ اور اس کے بعد جب 2023 میں انہوں نے ایک ایکٹیو وار چھیڑ دی، غزہ کے اندر حملے کیے اور نسل کشی کی، تو بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے مسلسل اسرائیل تکلیف میں رہا، وہاں پہ وار کی وجہ سے بند رہتی تھیں چیزیں، اور اسی وجہ سے ان کو اندازہ ہوا کہ وہ ان کے اسکول اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے، اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اور اس کے بعد ان کا رزلٹ مسلسل گر رہا ہے۔ تو یہ صرف 9ویں جماعت کا رزلٹ نہیں ہے جو کہ بہت ہی برا آیا ہے، بلکہ پچھلے 7 سال کے دوران ہر کلاس کا رزلٹ بہت خراب رہا ہے، ہر درجے میں بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، علم سے دلچسپی، تعلیم سے دلچسپی ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ان کو وہ اب کھیل کود اور تماشوں میں لگ گئے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مس کنڈکٹ کی وجہ سے اسکولوں میں جن کو شو کاز نوٹسز دیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی تیزی سے ان کا نظام تعلیم بکھر رہا ہے، اور وہ جو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم علم اور تحقیق کے میدانوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں، ہم غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں، اصل حال یہ ہے کہ اب آنے والا جو ان کا مستقبل ہے وہ کس حد تک تکلیف دہ ہے، اس کا اندازہ خود نتن یاہو کو بھی ہو رہا ہے، اس کی وزارت تعلیم کو ہو رہا ہے، اور اس کی حکومت کو مجموعی طور پر ہو رہا ہے۔ تو اب اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کس طرح تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہے اسرائیل کی قوم، اور نتن یاہو کو یہ فکر ہے کہ اب علم و تحقیق کے میدان میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اتنا حصہ نہیں لے سکیں گے، بہت سی چیزیں آؤٹ سورس کرنی پڑیں گی، اور وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں جو کہتے تھے کہ یہ ملک کے اندر تیار ہو جائیں گی، راز کے ساتھ تیار ہو جائیں گی، اب بہت ساری چیزیں ملک سے باہر سے لانی پڑیں گی، اور مختلف شعبوں میں ہونے والی تحقیق کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور یہودی جو ہے وہ علم اور تحقیق کے میدان سے ایک ایک کر کے باہر جانے لگیں گے، اور یہ ایک ایسے اعداد و شمار ہیں جن کو بالکل مذاق نہیں لے رہا ہے اسرائیل، اور ان کی منسٹری اس کو چھپاتی پھر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے ایکشن لے اس کے اوپر، اور ان لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جنہوں نے اس ڈیٹا کو لیک کیا ہے اور اسرائیل کے میڈیا تک پہنچایا ہے، اور اسرائیل کے میڈیا نے جب اس کو چھاپا ہے اور اس کو نشر کیا ہے تو اس پہ بہت ہی زیادہ ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے اسرائیلی حکومت کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک ناکامی کا ایک نظام ہے جو کھل کر سامنے آ گیا ہے، بے نقاب ہو گیا ہے، اور آنے والے 10 سالوں تک تو کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے جو ریاضی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اور دیگر شعبوں کے میدان میں کچھ کارہائے نمایاں انجام دے سکیں گے، اور آہستہ آہستہ اب حکومت کو اس بات کی فکر پڑ گئی ہے کہ کس طرح یہودی بچوں کا دل کتابوں میں لگایا جائے، انہیں علم کی طرف دوبارہ لایا جائے، تعلیم کی طرف دوبارہ لایا جائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو قوم مسلسل ظلم کرتی ہے اس کی ذات کے بہت سے حصے تاریک ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے علم داخل نہیں ہوتا ان کے ذہنوں میں، ان کے دل پہ، اور ان کا دل مائل نہیں ہوتا کسی اچھی بات کی طرف، کسی تعمیری بات کی طرف، اور اس دماغوں میں اور دلوں میں وحشت بھر جاتی ہے، اور جن دلوں اور دماغوں میں وحشت بھر جائے ان کے میں علم کی کوئی جگہ نہیں رہتی، اور یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو پریشان ہے آنے والے دنوں کے لیے، اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں اس کو ملک سے باہر سے بنوانی پڑیں گی، آؤٹ سورس کرنی پڑیں گی، اور جو کام کے لوگ ہیں اسرائیل میں جن کے اوپر یہ فخر کیا جاتا ہے کہ وہ علم اور تحقیق کے میدان میں کچھ کام کریں گے، کچھ بڑا کام کریں گے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جیسے ہی اپنی عمر کے خاص حصے تک پہنچتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب وہ تھوڑے مالی طور پہ مضبوط ہو گئے ہیں، تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اچھی اور پرکشش نوکریوں کی تلاش میں اور پرکشش مال کی تلاش میں۔ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیسہ باہر ہی ہے، اور ایک ایک کر کے وہ جب جا رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ
کہ یہاں پہ جو رہ جائے گا وہ وحشت بھرے کچھ لوگ ہیں جو اسرائیل میں رہ جائیں گے، اور وہ نہ فوج کے کام کے ہیں، وہ نہ حکومت کے کام کے ہیں، وہ نہ علم اور تحقیق کے کسی شعبے کے کام کے ہیں، اور ان کا بوجھ اس قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ اور آنے والے دن واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل سے اب کوئی آئنسٹائن پیدا ہونے والا نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی بڑا نام سامنے آنا والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ ہوں گے وہ خود اسرائیل کے لیے بوجھ ہوں گے۔ وہ نوجوان جب ڈھونڈتے پھریں گے نوکریاں علم و تحقیق کے میدان میں، وہ جا نہیں سکیں گے۔ جب نوکریاں ڈھونڈیں گے تو وہ فوج نظر آئے گی، فوج میں وہ جا نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو موت کا خوف ہوگا۔ اور حکومت کے کسی بھی درجے کی نوکری کے لیے ایسے لوگ جو 97% مضامین میں فیل ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر اسرائیل کی حکومت کا حصہ بنیں گے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا مستقبل کس قدر تاریک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔